عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لا قدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، میرے بندو تمہیں صرف اسی بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ تم دین کو خالص کرتے ہوئے صرف میری ہی عبادت کرو۔ اپنی عبادت میں اخلاص، اپنے اعمال میں اخلاص، اپنی توحید میں اخلاص، اور عبادت بھی صرف میری ہی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم کتاب البر کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، لوگوں اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہارے مال اور دولت کو دیکھتا ہے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو، یعنی تمہاری اخلاص کو، اس کو عمل کی ضرورت نہیں۔ اللہ کوئی بندہ نہ عمل کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، یعنی عمل میں تمہاری اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، نہ ہی صورت کو اور نہ ہی مالداری کو، بلکہ وہ دلوں کے اخلاص کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، کتنا ہے، اور عمل میں اس کی نیت کتنی ہے۔ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور عمل میں خوب انرجی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، طاقت بھی لگاتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، ٹھکانہ جہنم۔ ایسے کون سے عمل تو کیے پھر بھی جہنم؟ وہ عمل کہ جن عملوں میں نیتیں خراب ہیں، عمل ٹھیک رہا نیت خراب، جہنم، یا عمل خراب رہا نیت اچھی رہی، اس عمل کے پیچھے اس کی نیت بڑی اچھی ہے لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، نیت ہے لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں، تو بھی خراب۔ گویا کہ عمل کی قبولیت کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، نیت کا پایا جانا اور موافقت رسول کا ہونا، یعنی اس عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو، آپ کا قول ہو، آپ کی فعل ہو، آپ کی تقریر ہو، تب اس عمل میں اگر نیت صحیح ہے تو قابل قبول ہے۔ لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ کا فعل نہیں ہے، آپ کی تقریر نہیں ہے، اور بندہ اس عمل کو کرے اور اس کے پیچھے اس کی نیت بڑی اچھی ہو، نیت بڑی اچھی ہو تو بھی قبول نہیں ہو، اور عمل کتنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیا جائے لیکن اس کی نیت خراب ہو تو بھی قبول نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب تمہارے اعمال میں تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے. اگر نیتیں درست ہیں تو قبول ہو جائے گا. پھر دوسری چیز جو چیکنگ ہوگی وہ ہے متابعت رسول. پھر وہ ہے اگر وہ بھی ہے تو تمہارا عمل 100% قبول ہے. لیکن اگر دونوں میں سے ایک ہے ایک نہیں ہے تو قبول نہیں. اسی لیے کسی بھی عمل سے پہلے نیت ضروری ہے. اکثر و بیشتر کیا سنتے ہیں ہم، انما الاعمال بالنیات. اعمال کا عمل کی جمع ہے اعمال. تو یہاں حدیث کے ساتھ جملہ جو ہے اعمال کا ہے. عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے پہلی شرط ہے وہ نیت. اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. نیت اچھی ہے اور پھر عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے تو قبول ہو جائے. اعمال کا دار و مدار ہی نیت پر ہے. دیکھو ایک ابدی جنت اور ابدی جہنم، یعنی ایک مومن کو ہمیشہ جنت ملے گی، ایک متقی لامحدود زندگی جنت میں رہے گا. اس کی کوئی لیمٹ نہیں. اس کی ایج بھی روک دی جائے گی، وہ 32-33 سال 100 سال کے بعد بھی 32 سال. اس کو خالق کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. تو وہ ہمیشہ جنت میں. زندگی اس نے کتنی گزاری ہے دنیا میں؟ 100 سال 70 سال 80 سال. ہمیشہ جنت میں کیوں؟ عمل تو 100 سال کی ہے، ہمیشہ جنت میں. ایک کافر ہے ہمیشہ جہنم میں، 70 سال اس نے گناہ کیے، 100 سال گناہ کیے، ہمیشہ جہنم میں کیوں؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ نیت ہی ہے. اس لیے کہ مومن کی نیت جو ہے نا وہ ہمیشہ اخلاص کی، توحید کی، اتباع رسول کی، اسلام پر رہنے کی رہتی ہے. ہمیشہ کے لیے نیت رہتی ہے. اور ایک کافر کی نیت اس کی ہمیشہ کی کفر کی رہتی ہے، بدعتی کی ہمیشہ بدعت کی رہتی ہے، مشرک کی ہمیشہ مشرک کی اس شرک کی نیت رہتی ہے. تو وہ جو ہمیشہ کی نیت ہے نا، ہمیشہ کی نیت کی وجہ سے ابدی جنت اور ہمیشہ نیت کی وجہ سے ابدی جہنم. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ رُدُّوهُ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. اگر ان کو دوبارہ لوٹا میں دیا جائے نا تو یہ وہی کریں گے جن چیز سے روکا گیا ہے. ان کی نیت ابدی کفر کی ہے. کفار مکہ کی کشتی سمندر کے بور میں پھنس گئی. لات کو بھی پکارا، عزا کو پکارا، منات کو پکارا، کچھ نہیں ہوا. ایک نے کیا کہا؟ سب کو چھوڑو، لات عزا منات ہبل سب کو چھوڑو. کیا کرو؟ سب کو چھوڑ کے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب وہ اپنی کشتیوں پر سوار تھے اور ہوا مخالف سمت چلنے لگی، کشتی ڈگمگانے لگی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. کیا کیا؟ انہوں نے سارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارا. اللہ نے نجات دے دی. جب نجات دے دی تو پار کنارے لگے تو کیا ہوا؟ پھر وہی ویسا ہی شرک. تو کفر کی ہمیشہ نیت کافر کی کفر کی ہوتی ہے، اس لیے ابدی جہنم. مومن کی نیت ہمیشہ ایمان کی ہوتی ہے، اس لیے ابدی جنت. یہی اس بات کی دلیل ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ ابدی جنت کیوں، ابدی جہنم کیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ مومن کی نیت ابدی ایمان کی ہوتی ہے اور کافر کی نیت ہمیشہ کفر کی ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ وہ کافر خالدین فیہا ہمیشہ جہنم میں. آپ اندازہ لگاؤ کہ جس چیز کی وجہ سے ابدی جنت ملتی ہے اس کو کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، وہ کتنا اہم عمل ہے. اور جس چیز کی وجہ سے بندہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے کتنا خراب عمل، وہ کتنی خراب نیت ہے. لہذا انسانوں کو پہلے اپنے اعمال میں اپنی نیت کے ساتھ ڈالنی چاہیے، نیت کو خالص رکھنا چاہیے.
یعنی وہ عمل صرف اللہ کے لیے. اب سجدہ تو صرف اللہ کو، کسی اور کو نہیں. اگر کسی اور کو کر دیا تو نیت خالص نہیں اس کی نہیں گئی. بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے کہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد دے. اب کہیں اور بھی جا رہا ہے، اخلاص رہا اس کے اندر نہیں رہا، ختم ہو گیا. اخلاص کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ خالص اللہ سے، خالص اللہ ہی کے لیے، خالص نبی کے طریقے پر، نہ دکھاوا ہو، نہ دنیا کی غرض و غایت ہو، نہ اس عمل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا جائے، تب جا کر کے خالص ہوگا. کفار مکہ نے کیا کہا؟ سب کو چھوڑو، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارو. ایک کافر نے بھی جب اپنی نیت صحیح کر لی تو اللہ نے نجات دی. ایک کافر نے بھی جب اپنی نیت صحیح کر لی اور خالص اللہ سے پکارا تو اللہ نے دیا اس کو. لہذا اعمال میں نیت کا بہت خاص مقام ہے. نیت کی اہمیت کے تعلق سے ایک حدیث سنیے. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فإذا كانوا ببيضاء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. رواه البخاري في كتاب البيوع. امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب البیوع، خرید و فروخت کا چیپٹر، پورے تاجروں کو پڑھنا ضروری ہے. ہر تاجر کو، ہر دکاندار کو کتاب البیوع کا علم ہونا چاہیے. تو کتاب البیوع کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت لوگ خانہ کعبہ کو گرانے آئیں گے. ایک لشکر خانہ کعبہ کو گرانے آئے گا اور مقام بیدا میں جب وہ پہنچے گا وہاں پڑاؤ ڈالے گا اور پھر اس کے ارادے ہوں گے کہ اب ہم خانہ کعبہ پہ حملہ کریں گے، اس کو گرائیں گے. جس جگہ وہ پڑاؤ ڈالیں گے نا یخسف بأولہم وآخرہم، اس لشکر کا جو پہلا آدمی جس جگہ ہے اور جس جگہ اس کا آخری آدمی ہے سارے کے سارے زمین میں دسا دیے جائیں گے. یخسف بأولہم وآخرہم، سارے زمین میں دسا دیے جائیں. اما عائشہ نے فوراً اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم. اللہ کے نبی سارے کیسے دسا دیے جائیں گے؟ کیوں دسا دیے جائیں گے سارے؟ کچھ لوگ تو خانہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں، ان کی نیت گرانے کی ہے، ٹھیک ہے ان کو دسا دینا چاہیے. لیکن کچھ ان کے نوکر چاکر وفیہم اسواقہم، ان کے سامان بازار کی چیزیں کھانے پینے کی اٹھائے ہوئے ان کے نوکر چاکر ان کے ساتھ، ان کا ارادہ خانہ کعبہ کو گرانے کا نہیں ہے، وہ اپنے مالکوں کے ساتھ. ان کو کیوں دسایا جائے؟ ان کی کیا خطا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ یخسف بأولہم وآخرہم، سب کو دسایا جائے گا. وہ جن کا ارادہ خانہ کعبہ کے گرانے کا نہیں نا لیکن اس لشکر میں ہے دسایا جائے گا. جیسے کہتے ہیں نا دیوں کے ساتھ گن بھی پیس دیا جاتا ہے، یہی ہوگا، سب دسا دیے جائیں گے. فرق کہاں ہوگا؟ کا ثم یبعثون علی نیاتہم، قیامت کے روز جب اٹھائے جائیں گے نا تو سارے کے سارے اپنے اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے. وہاں مجرم کون ہوگا؟ جس کی نیت خانہ کعبہ کے گرانے کی تھی، اور جس کی نیت خانہ کعبہ کے گرانے کی نہیں تھی اس کو دنیا میں تو موت مل گئی لیکن آخرت میں وہ بچ جائے گا اپنی خالص نیت کی وجہ سے. آپ اندازہ لگاؤ نیت کتنی اہم چیز ہے. ایک بندہ لشکر میں موجود ہے لیکن اس کا من نہیں ہے خانہ کعبہ کو گرانے کا، اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے مالک کے ساتھ ہے، مالک اس کو لے کے آیا ہے، اس کا سامان اس نے اٹھایا ہوا ہے، اس کی نیت نہیں ہے گرانے کی.
قیامت کے روز وہ اپنی نیت کی وجہ سے بچ جائے گا، اور جن کی نیت خانہ کعبہ کے گرانے کی تھی وہ گناہ گار ثابت ہوگا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ نیت کتنی اہم ہے۔ کسی بھی عمل کے لیے نیت بڑی اہم ہے۔ اب یہ غلط چیز میں غلط لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن ان کا ارادہ غلط نہیں تھا، ان کی نیت غلط نہیں تھی، نیت صحیح تھی، تو صحیح نیت کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کو نجات مل جائے گی۔ اس تعلق سے ایک دوسری حدیث، وعن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سعد اللہ الشہادۃ صادقا بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشہ، رواہ ابو داؤد کتاب فی کتاب الادب۔ سنن ابو داؤد کتاب الادب کی روایت، سہل بن حنیف کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے سوال کیا، من سأل اللہ الشہادۃ، شہادت کا سوال کیا، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، سب سے افضل موت ہے، سب سے اعلیٰ موت ہے، لیکن شہادت الہ کلمت اللہ کے لیے ہو، اخلاص ہو اس کے اندر، دکھاوا نہ ہو اس کے اندر، نیت صحیح ہو۔ دیکھو ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، قرب قیامت بلایا جائے گا ایک شہید کو، ایک مالدار کو، ایک عالم کو، اور شہید سے پوچھا جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ میں نے قتال کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمائے گا؟ تو نے قتال کیا، جھگڑا کیا، جنگ کیا، لڑائی کی، کس لیے؟ تاکہ مجھے بہادر کہا جائے، تجھے بہادر کہا گیا۔ فقد قیل فی الدنیا، دنیا میں کہہ دیا گیا کہ فلانا ایسا تھا، کیونکہ تیری نیت کے اندر وہ چیز نہیں تھی یا کچھ نہیں۔ مالدار کی نیت انفاق کے ساتھ ساتھ اگر یہ ہو جائے کہ لوگ دیکھ لیں کہ میں نے اتنا خرچ کیا ہے، میں نے یہ کام کیا، لوگوں کو پتہ چل جائے، اگر اس کی نیت کے اندر یہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس عمل کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ صحابی رسول نے ایک دشمن کو منہ پر تھوکنے کی وجہ سے چھوڑ دی، دشمن کو مارنے جا رہے تھے، جیسا اس نے تھوکا منہ پہ چھوڑ دیا۔ پوچھا کہ کیوں؟ کہا اب میرا اور اس کا معاملہ آ گیا دین کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے دل میں آ جائے کہ اس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے اور میں اس کو مان ڈالوں، یہ اسلام کے لیے نہیں ہوگا، یہ ذات کے لیے ہوگا۔ کتنی خالص نیت رکھتے تھے وہ لوگ نیتوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ کہا جس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور شہادت کی موت اس کو ملی نہیں، وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، لیکن مرا وہ کہاں؟ بستر پہ۔ دعا کیا کرتا رہا؟ کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، لیکن دعا اخلاص کے ساتھ کرتا رہا، صدق دلی سے، صادقاً، سچی نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا رہا، لیکن وہ موت ویسی ملی نہیں جیسی وہ مانگ رہا تھا، موت ملی اس کو بستر پہ۔ تو حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی فہرست میں لکھوا دے گا اگرچہ وہ بستر پہ مرا۔ دیکھ رہے ہو نیت؟ نیت بذات خود ایک عمل ہے، نیت عمل ہے، نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ یہ شہید ہوئے نہیں ہوئے، کہاں مرے؟ بستر پہ، لیکن لکھا کہاں گیا ہے؟ اللہ، معمولی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دل کو جانتا ہے، نیت کا تعلق ہی دل سے ہے، دل کو جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ تو اتنی خالص نیت اگر ہوگی، ایسی نیت ہوگی، اخلاص اور موافقت رسول، عمل نہیں کر پائے، ملے گا کیا؟ وہ عمل ملے گا جو اس نے نیت کی تھی۔ یہاں شہادت کی نیت کی ہے تو شہید ہوا نہیں ہے، لیکن مقام وہی ملے گا، درجہ وہی ملے گا، نام اس کا بھی شہیدوں میں لکھا جائے۔ اس کی ایک دلیل اور سورہ توبہ 10ویں پارے کا آخری صفحہ، کچھ صحابہ اکرام ایک غزوے میں اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا غزوہ تبوک کہ سارے صحابہ اکرام آئے، اور کچھ صحابہ اپنی خالص نیت لے کر کے آ گئے، نہ ان کے پاس
کھانے کی اشیاء ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اور سامان ہے، بس اپنا جسم تھا، اچھی نیت لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، غزوے میں جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں کھانے پینے کی کچھ اشیاء بھی دی جائیں اور ہمیں سواری بھی دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں جس پہ تمہیں سوار کروں، لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میں اب کوئی سواری نہیں پاتا، جتنی سواریاں تھیں سارے صحابہ میں تقسیم کر دی ہیں کہ ایک سواری پہ دو دو تین تین رکھے ہوئے، اب کوئی سواری ایسی نہیں ہے کہ جس سوار کے ساتھ آپ کو تقسیم کر دیا جائے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میرے پاس نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ سفر لمبا ہے، سخت مشقت کا ہے، تیری تصدیق ہے کا عالم ہے، جا سکتے نہیں، کچھ ہے نہیں، کیا کریں؟ واپس ہو گئے۔ یہ کیا ہوئے؟ واپس ہوئے۔ قرآن کا الفاظ ہے تَوَلَّوْا وَعَايُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، یہ جب واپس لوٹے نا تو غمگین ہوئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رونے لگے۔ کیا؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، آئے ہمارے پاس کچھ خرچ کرنے کے لیے نہیں۔ وہ لوگ چلے گئے ادھر، صحابہ کرام اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر وہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، میرے نبی ان پر کوئی گناہ نہیں جو تیرے پاس آئے تھے اور تجھ سے کیا کہا تھا کہ ہمیں بھی سامان دو، ہمیں بھی سواری دو۔ قُلْتَ، میرے نبی آپ نے کہا تھا لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں سوار کروں۔ اللہ کے نبی کے جملے کو اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کیا ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جملہ اللہ کے نبی نے پہلے کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں، وہی آیت بن کے اتری کہ آپ نے کہا تھا نا میرے پاس کچھ نہیں، اور یہ سچی بات بھی تھی، تھا بھی نہیں، لیکن میرے نبی وہ برابر کے اس غزوے کے ہر مال غنیمت میں بھی شریک ہے، اور اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو شہادت کے درجے میں بھی شریک ہے۔ اب کیا تھا؟ یہ نیت تھی، یہ نیت تھی۔ اس لیے اگر کسی کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہونا تو ایسی نیت رکھ کر کے اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے کہ فلاں نے دیا ہے، میرے پاس بھی ہوتا، اس کو اتنا ثواب ملے۔ فلاں ایسا عمل کر رہا ہے، بھائی میرے پاس بھی طاقت ہوتی میں کرتا۔ سجدہ کرتا ہے فلاں، میں سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، معذور ہو گیا۔ بڑی بہترین زندگی ہوتی ہے انسان کی جوانی، اور عبادت میں بہترین ہے نماز، اور نماز میں بہترین ہے سجدہ، اور سب سے پہلے چھوٹتا ہی سجدہ ہے۔ رکوع نہیں چھوٹتا ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے پھر بھی، لیکن سجدہ چھوٹتا ہے۔ اہم چیز چھوٹ جاتی ہے، اہم چیز سب سے خیال رکھنا۔ جب تک اللہ نے دی ہے نا صحت، اس کو غنیمت جانو۔ یہ سجدے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، دنیا میں بھی بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدہ ہی سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرے گا۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، قرآن کی آیت ہے وَاسْجُدْ، سجدہ کر، وَاقْتَرِبْ، قریب ہو اللہ کے۔ سجدہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، سجدے میں بندہ رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اور یہی سب سے پہلے چھوٹ جاتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے۔ جب تک صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، تب تک اس سجدے کو کبھی مت چھوڑنا۔ یہ سجدہ قربت الہی کا ذریعہ بھی ہے، نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ سجدے کرو۔ سجدے کا بڑا مقام ہے، اور یہی سجدہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ زندگی کو بدلنے والا سجدہ موحد کا سجدہ، توحید والا سجدہ ہے، اخلاص والا سجدہ ہے، جس سجدے کے لیے پیشانی کہیں اور نہ جھکائے، صرف اسی کے ساتھ، صرف اللہ کے ساتھ، کہیں سجدہ نہیں۔ سجدہ بڑا قیمتی سجدہ ہے، لیکن اس کی قیمت، سونے کی قیمت ہر آدمی نہیں جانتا ہے۔
سنار ہی جانتا ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ ایک موحد کو ہی پتا ہے کہ سجدے کی قیمت کیا ہے، مشرک کو نہیں پتا ہے، نہ اس کو سجدے کی قیمت پتا ہی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا نا تو یہ پیشانی کہیں اور نہ رکھتا ہے، اس کو پتا ہے یہ میری پیشانی میری سب سے اعلیٰ جگہ اور رب نے بنائی، اپنے لیے بنائی، کہیں نہیں جھکوں گا وہیں۔ بڑی بہترین چیز ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو اپنی زندگیوں کو صحیح جگہ پہ، عبادت میں، توحید میں، اخلاص میں، اس میں لگانی چاہیے۔ کیا ہوتا ہے اس کی نیت اتنی اچھی کہ کچھ نہیں پاس میں، اللہ نے فرمایا میرے نبی یہ برابر کے اس میں شریک ہے۔ تو دیکھو انہوں نے عمل نہیں کیا تھا لیکن اخلاص تھا، تو اخلاص کی وجہ سے ان کو، ان کی نیت اچھی تھی، ان کو اس کا ثواب ملا۔ تو بندہ اگر کوئی عمل کر نہیں سکتا ہے تو نیت تو رکھے، نیت تو رکھے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے، اور اگر اس نیت میں اس کا اخلاص ہوگا تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عمل نہیں کیا، نیت ہے، ثواب ملے گا۔ دیکھو دلیل، عن براء بن عازب رضی اللہ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد اذا اراد ان يقوم يصلي في الليل، کہ جو کوئی بھی بندہ یا بندی رات میں سونے سے پہلے ارادہ کرے، ارادہ ان يقوم يصلي في الليل، ارادہ کرے کہ میں رات میں اٹھوں گا اور تہجد پڑھوں گا، اور وہ تہجد کی نیت کر کے سو جائے۔ تہجد کی نیت کیا کر کے سوئے گا؟ میں نیت کرتا ہوں 8 رکعت نماز تہجد کی، سونے کے بعد اٹھ کے پڑھوں گا۔ تہجد کی نیت کیا ہے؟ اللہ کے لیے آؤ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات مت کرو۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ من ارادہ فعل الخیرات تقربا الی اللہ تعالی، کسی بھی ارادے کے کرنے کا پکا ارادہ کرنا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کا نام نیت ہے۔ نیت کا معنی القصد، ارادہ کرنا، نیت ارادے کا نام ہے، اور ارادہ دل سے ہوتا ہے۔ نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی۔ ہم نے بنائے ہیں 4 رکعت 4 تکبیرات، نماز جنازہ فرض کفایہ، 4 تکبیرات، ثنا واسطے اللہ دے، درود واسطے نبی پاک دے، دعا واسطے حاضر میت دے، کی کس میں؟ پنجابی نماز کی نیت، نیت کردہ میں اس نماز دی، پردہ خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف دی، وقت نماز ظہر اللہ اکبر، نیت کس میں کی؟ پنجابی۔ نماز اللہ اکبر عربی میں، السلام علیکم عربی میں۔ اب لوگوں نے ترقیاں کی، عربی میں نیت بنائی کہ یہ لوگ کہتے ہیں ایسا ایسا ہے، نیت پنجابی میں اور نماز عربی میں، اب عربی میں بھی نیت بنا لی ہے۔ لیکن یار کوئی کتنا عربی بنا لے، 114 صورتیں ہیں، 15 بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بنا سکتا نا، بے ہی نہیں۔ عربی بھی ایسے ہی وہ بنا کر کے رسول اللہ کی طرف منسوخ کرنے، لیکن وہ ہو نہیں سکتی، عربی میں بنا لی۔ وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، عربی میں ہے، کہاں ہے؟ زمین آسمان کے درمیان میں ڈھونڈو، ملے گی ملے گی نہیں، ایڈریس نہیں ملے، کہیں نہیں ملے۔ پھر دیکھو یہ نیت ہے، اللہ نیت، ہر عمل کی شروعات نیت، وہی ڈاکہ ڈال دیا ہے بدعتی نے، وہی بدعتی نے حملہ کر دیا ہے، وہی بدعت کی فیکٹری نے حملہ کر دیا ہے۔ لیکن شروعات نماز کی شروعات کر رہا ہے بدعت کے ساتھ، روزے کی شروعات کر رہا ہے تو بدعت کے ساتھ۔ وہ سوچو تو صحیح ہے، روزہ جس کا ثواب کون دے گا؟ اللہ کہے میں ہی دوں گا، اس کی شروعات کہاں سے کروں؟ نماز افضل عبادت، شروعات کہاں سے کر لوں؟ اندر کیا کچھ ہے وہ بھی تو الگ کی بات ہے، شروع ہی لے کرو۔ اللہ کے بندو نیت خالص کرو، اور نیت کا تعلق دل سے۔ بات مجھے یہاں سے یاد آئی کہ جس بندے نے رات میں یہ ارادہ کیا کہ میں رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، کیا ہوا؟ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، اس کی دونوں آنکھیں لگ گئی، یعنی گہری نیند سو گیا۔ کتنی گہری؟ حتی اصبح، یہاں تک کہ صبح صادق کی اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نیت تو تہجد کی تھی، اور اذان ہوتی تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ حتی اصبح، صبح ہو گئی،
نیت تو اس نے سچی کی تھی لیکن اٹھ نہیں پایا، سو گیا، جان بوجھ کے نہیں، ہو گیا، سو گیا۔ حدیث کا الفاظ کیا ہے؟ کتب لہو ما نواہ، کتب لہو، اس کے لیے لکھ دیا جائے گا، ما نواہ، جو اس نے نیت کی تھی۔ 8 رکعت نماز پڑھی اس نے نہیں پڑھی، ثواب لکھا گیا؟ اللہ، یہ دیکھا، اس سے پتہ کیا چلا نیت کیا ہے؟ عمل ہے، نیت عمل ہے، عمل، یہ دیکھو عمل ہے نا، پڑھا نہیں نا، لکھ دیا گیا۔ اور جس رات اس نے یہ سچی نیت کی تھی وہ سو گیا۔ حدیث کا آخری الفاظ کتب لہو ما نواہ والنوم صدقۃ لہو، اس رات کی نیند بھی صدقہ۔ آم کی آم اور گٹھلی کے دام کہتے ہیں نا، دیکھو نیند کی نیند، ثواب کا ثواب، صدقہ کا صدقہ، لیکن ہر رات ایسے کر کے سو جائے تو چلے گا؟ نہیں۔ وتر کہا گیا اس کی؟ نہیں جی، وتر وتر پڑھنا ہے نا، تو وتر بھی نہیں، وتر پڑھنا ہے نا، تو نہیں پڑھا اس نے، سو گیا، آنکھ لگ گئی اس کی، صبح اٹھا ہے تو دیکھو اس کی تہجد کی نماز کا ثواب اور اس رات کی نیند صدقہ، نیند صدقہ، لیکن ہمیشہ نہیں ہوگا یہ، جب سچی نیت کر کے سوئے گا، نہیں اٹھ پایا۔ اس سے کیا پتہ چلا ہے؟ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نیت ایک نیک عمل ہے، نیت نیک عمل ہے، اور اس کو صاف ستھرا رکھیں گے تبھی نیک عمل بنے گا، نہیں تو عمل نہیں ہوگا۔ ایک اور دلیل دیکھو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل، یہ حدیث قدسی ہے، صحیح بخاری کی 7501، صحیح بخاری کی 7501، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، اللہ تعالیٰ اپنے نورانی فرشتوں سے کہتا ہے، جو فرشتے کرامن کاتبین ہیں نا، لکھتے رہتے ہیں، ان سے کہہ رہا ہے، کہو میرے فرشتوں سنو، اذا اراد عبدی ان یعمل سیئۃ، جب میرا بندہ کسی برے ارادے عمل کا ارادہ کرے، برے عمل کی بھی نیت ہوگی نا، کیا نیت کرے گا؟ دیکھ رہے ہو، جب کسی برے عمل کا ارادہ کرے، مثلا ایک بندہ چوری کا ارادہ کر لے کہ میں آج رات چوری کروں گا، ایک بندہ زنا کا ارادہ کر لے، ایک بندہ کسی کے حق مارنے کا ارادہ کر لے، ایک بندہ کسی کے قتل کرنے کا ارادہ کر لے، کسی بھی برے عمل کا ارادہ کر لے، اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ فلا تکتبوها، لکھنا مت، کیا مت کرنا؟ لکھنا مت۔ فَإِنْ عَمِلَ بِهَا، اگر اس نے اس ارادے کے مطابق وہ عمل کر لیا، فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، اس کے برابر لکھنا، جتنا اس نے گناہ کیا ہے نا، ایک گناہ تو اتنی سزا، اس کو بڑھا کے نہیں، اتنا۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اگر اس نے میرے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ شرط یہ کہ میرے خوف کی وجہ سے۔ ایک بندے نے چوری کی نیت کی اور چوری نہیں کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، ثواب ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اگر اس نے میرے جلالت، میری عظمت اور میرے خوف کی وجہ سے وہ عمل چھوڑ دیا، فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِحَسَنَةٍ، ایک نیکی لکھنا۔ ارادہ کس کا کیا تھا؟ برائی کا، برائی پر ایک نیکی، لیکن کب؟ جب برائی کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا تب ایک نیکی۔ قرآن کے اندر بھی ہے، سورہ فرقان کے اندر، یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ جب بندے نے گناہ کیا نا تو توبہ کر لیتا اس گناہ سے، تو اس گناہ کی وجہ سے ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کی توبہ کی وجہ سے۔ یبدل اللہ لہم سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے گا۔ یہاں بندے نے ارادہ کیا تھا غلط، لیکن ارادے کے مطابق عمل نہیں کیا اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا، گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ نیکی ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ لیکن اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے، ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی ملے گی۔ وَإِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَن يَعْمَلَ حَسَنَةً، جب میرا بندہ نیک عمل کرنے کا ارادہ کر لے، میں قیام اللیل، جیسے بھی حدیث سنیا، میں صدقہ کروں گا،
میں یہ کام کروں گا، میں ایسا کام کروں گا، میں دروازہ لگاؤں گا مسجد میں کھڑکی لگاؤں گا مسجد میں اس نیک کام کے لیے یہاں جاؤں گا، کوئی بھی نیک کام نیت کر لے، فلم یعملها، لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو کر نہ پائے، فاکتبوها له بحسنۃ، ایک نیکی لکھو، جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا، کسی وجہ سے چھوٹ گیا وہ جو ارادہ کیا تھا، جیسے ابھی آپ نے سنا وہ قیام اللیل کا، یہ بھی چھوٹ گیا تو کہا ایک نیکی لکھ دو اس کی، فَإِنْ عَمِلَهَا، اگر اس سچے ارادے کے مطابق اس نے وہ عمل کر لیا ہے، فَاكْتُبُوهَا لَهُ، اس کے لیے لکھ دو، کتنا؟ بِعَشَرَةٍ، 10 گنا، إِلَى 700 ضِعْفٍ، 10 سے 700 گنا تک بڑھا چڑھا کر کے اس کا بدلہ لکھو۔ اللہ اکبر، یہ ہے نیت۔ صحیح بخاری کی 7501۔ اللہ ایسی حدیثیں پڑھنے کے بعد جو ہے نا دل میں خوشی آتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، اطمینان آتا ہے، آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں، اور ہونا بھی چاہیے۔ معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار آدمی کے پاس گئے انسانی کے، اور وہ مرض الموت کے قریب تھا، سکرات الموت میں تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیف تجدک، اپنے دل میں کیا محسوس کر رہے ہو ابھی تم، کیا پا رہے ہو؟ اس نے کہا ارجو اللہ واخاف ذنبی، میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے امید بھی کر رہا ہوں کہ میرا خاتمہ اچھا ہوگا، مجھے عذاب قبر سے نجات ملے گی، مجھے جنت ملے گی، لیکن کس کی وجہ سے؟ اپنی نیکیوں کی وجہ سے، واخاف ذنبی، لیکن میرے نبی جو میں نے گناہ کیے مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ تو ڈر اور امید جس مومن کے دل میں دونوں ہے وہی صحیح ہے، اور جس کے دل سے ڈر نکل گیا امید ہی امید ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ لوگ کہتے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا، کرتا جا رہا ہے گناہ اور کہتا 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کر رہا ہے۔ تصل الذنوب الى الذنوب وترتجي درك الجنان بها وفوض العبد ونسيت ان الله اخرج آدم بذنب واحد، کہ تو گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، بدعتیں بھی کر رہا ہے، شرک بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو بھی چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے جنت میری ہے۔ اللہ غفور بھائی، تجھے اس بات کا پتہ نہیں تیرے باپ آدم نے ایک ہی گناہ کیا تھا، ایک ہی کیا تھا جو جنت سے نکالے گئے تھے، ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اور ہم بے شمار گناہ کریں، اور اس میں شرک جیسا گناہ، بدعت جیسا گناہ، کا بدعتی دین سے ایسے نکلتا ہے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کمان سے تیر جیسے جلدی نکلتا ہے نا، وہ بدعتی ایسے نکلتا ہے۔ کیوں؟ خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دو لفظوں میں ایک وارننگ دی تھی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، میرے دین میں اپنی جانب سے کچھ کہو گے تو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں۔ اللہ کس کو کہتا ہے؟ اپنے نبی کو، اور نبی نے کبھی اپنی جانب سے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہی کہتے تھے جو وہی ہوتی۔ ہم ہیں مفتی، لوگ کہیں گے اس کو علم ہی نہیں، اس لیے جو چوک ہے، جو چو فتویٰ دیا نہیں۔ اللہ کی قسم ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، اس کی نسبت دین کی طرف کر رہے ہیں، اور وہ غلط نکلا چلے ثواب کرنے الٹے ڈوب گئے، خود بھی گناہ دوسرے کا گناہ بھی اپنے اوپر لے لیا، ایک گناہ تو اپنا اور ایک دوسرا جو کرے گا عمل اس کا گناہ بھی لے لیا۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ سچے دین کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق فتوی صادر، اور نہ معلوم ہو تو کہہ دینا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ امام شافعی کہا کرتے تھے کہ جو یہ کہے کہ لا ادری وہ اس کے عالم ہونے کی دلیل ہے۔ کوئی کہے کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، وہ عالم ہے، اور آج یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں، وہ بول دیتا ہے۔ تو نیت دیکھیے، نیت اتنی اچھی، عمل نہیں کیا ہے، ارادہ کر لیا، کر نہیں پایا، کا ایک دیکھی، اور اگر وہ نیک عمل جو ارادہ کیا تھا کر لیا، 10 اور 10 سے 700 گنا بنا کر کے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ہے انسان کی نیت ہے، لہذا کرنا کیا چاہیے؟ نیت ضروری۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، بندے کی نیت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کہا کرتے تھے، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، علامہ ابن جوزی نے تلبیس ابلیس کتاب ہے علامہ ابن جوزی کی، اس کے اندر اس قول کو نقل کیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا يقبل قول الا بنیت،
ولا يقبل قول وعمل الا بنیت ولا يقبل قول وعمل ونیت الا ما وافق الکتاب والسنہ. عبداللہ بن مسعود نے کہا کسی کا کہنا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک نیت نہ ہو. ہے نا, نیت شرط ہے, اور نیت بھی ہو گئی, اور دوسرا کہہ بھی رہا ہے وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَنِيَّةٌ, کسی کی نیت اور نیت اچھی ہے اور جو کر رہا ہے وہ بھی اچھا ہے, اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہو. یعنی ایک انسان کہتا ہے اکٹھے ہو اور کیا کرتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, قرآن خوانی کرتے ہیں کسی کے انتقال میں, اتنا اچھی بات ہے, قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کا ارادہ کچھ غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں, قرآن پڑھ رہا ہے, نیت بڑی اچھی ہے, نیت اچھی ہے نا, عمل بھی ہے نا, قبول ہوگا تو کہیں قبول ہو جائے گا. لیکن عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا وَلَا يُقْبَلُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ, عمل بھی ہے, قول بھی ہے, اور نیت بھی ہے, پھر بھی قبول نہیں ہوگی حتی ما وافق الکتاب والسنہ, جب تک قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو جائے. ایک بدعتی جو عمل کرتا ہے وہ اس کو غلط سمجھ کے کرتا ہے, کبھی نہیں, اس کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے, اس کی نیت اچھی ہوتی ہے. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ چور چوری چھوڑ سکتا ہے لیکن بدعتی بدعت نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ چور چوری کرتے ہوئے سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں, کبھی نہیں سمجھتا. زانی زنا کرتے ہوئے سمجھتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں, کبھی نہیں سمجھتا ہے. پتہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن مشرک شرک کر رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے میں شرک کر رہا ہوں, بدعتی بدعت کر رہا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے میں بدعت کر رہا ہوں. نہیں, اس لیے اللہ کے بندو عمل صحیح ہے, کہہ بھی رہے, نیت بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں تو عمل قبول نہیں ہوگا. اس کی بڑی دلیل خلاصہ میں بیان کر دوں. حضرت برا بن عازب کی روایت کہ ابو بردہ بن نیران کھڑے ہو گئے عید کے دن, اللہ کے نبی نے خطبہ دیا کہ عید کے دن قربانی نماز کے بعد, تو ابو بردہ کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی میں تو اپنا جانور ذبح کر کے آ گیا. اور حدیث کا الفاظ کیا ہے, تعجلت, میں نے جلدی کر لی, کیوں؟ اطعمت اہلی وجیرانی, تاکہ میرے اہل والے, میرے پڑوسی, غریب لوگوں کے ہاں میرا گوشت جلدی جائے. کتنی اچھی نیت ہے, دیکھ رہے ہو نیت کتنی اچھی ہے. کیوں ذبح کیا ہے عید سے پہلے؟ کہ سب سے پہلے میرا گوشت ہدیہ رسول اللہ کو پہنچے, غریبوں کو پہنچے, میرے پڑوسیوں کو پہنچے. نیت اچھی ہے نا. اللہ کے نبی کیا کروں, کہا نہیں یہ قربانی نہیں. دیکھو نیت اچھی تھی, عمل بھی تھا, کہہ بھی رہے تھے, قبول ہوا؟ اللہ کے نبی کیا فرمایا, نہیں یہ نہیں. تھا بھی اتنا موٹا تھا شاقی لحم, اب میرے پاس جو ہے ایک بکرا ہے جو دانتا نہیں ہے لیکن وزن میں وہ ایسا دکھنے میں 2 بکریوں کے برابر ہے, کیا کروں میں اس کی قربانی دے دوں؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, تو قربانی دے دے, وَلَن تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ, تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا. بغیر دانتی کی قربانی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اب کوئی کہے ہاں ابو بردہ کی ہوگی تو میری کیوں نہیں ہوگی؟ جیسے لوگ کیا کہتے ہیں, ابو بکرا کی رکوع والی حرکت ہوگی تو میری کیوں نہیں ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کی ہوئی تھی تو میری کیوں نہیں ہوگی. ان کو بھی اللہ نے کیا کہا تھا, زادک اللہ حرصا ولا تعد, اللہ تعالیٰ تیری لالچ کو بڑھایا آئندہ ایسا نہ کرنا. ان کو بھی کیا کہا تھا, تو دے دے اس کے قربانی, دانتا نہیں ہے بکرا, دے دے, لیکن تیرے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی. حدیث کس بات کے لیے میں نے پیش کی ہے, ان کی نیت بھی اچھی, ان کا عمل بھی ہے اور کر بھی رہے ہیں, لیکن رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. طریقہ کیا ہے, قربانی عید کے بعد ہے, تو قبول ہوا نہیں ہوا. صحابی ہے رسول, اور انداز بھی کہنے کا کیسا, قبول نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو, ہمارے کہنے کو, ہمارے عمل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائے تاکہ ہمارے یہ عمل قبول ہوں. رب العالمین اخلاص نیت کے تعلق سے جو حدیثیں میں نے بیان کی ہے ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں غیب سے ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع